آپ کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں شہادت صدیقی کا کبریٰ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی مناسبت سے کچھ احادیث، کچھ روایات ان کی فضل میں اور ان کی مظلومیت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جماعت مخالفین کے فون کالز کا انشاءاللہ تبارک و تعالی جواب دیں گے۔ میرے عزیزو، یہ کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، بہت معروف مشہور ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی کی معجم اوسط، جس کے متعلق وہ کہتے تھے معجم اوسط میری روح ہے۔ یہ جلد نمبر 3، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو، صفحہ نمبر 132 میں طبرانی صاحب روایت کرتے ہیں 4089 میں، روایت کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے، قالت ما رأیت، عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ما رأیت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کسی شخص کو پورے خلائق میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رشتہ دار تھے، عائشہ ان کو جانتی تھی، اور بھی لوگ تھے، میں نے خلق اللہ میں، پورے خلق اللہ میں جتنا شبیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دین میں، تقوی میں، ایمان میں، عبادت میں سب سے زیادہ ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ حضرت صدیقہ طاہرہ بنت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ولا جلسۃ ولا مشیۃ، اور بیٹھنے میں اور اٹھنے میں، دین میں بھی، دیانت میں، عقائد میں، ایمان میں، عبادت میں، تہجد میں، تقوی الہی میں بھی، اور اسی طرح بیٹھنے کے انداز میں، اٹھنے کے انداز میں، من فاطمہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہیں تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو جتنا زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوگی، اتنا ہی انسان محبوب ہوگا رب کا، اور جتنا محبوب ہوگا رب کا اتنا ہی مقرب ہوگا رب کا، جتنا مقرب ہوگا رب سے اتنا ہی زیادہ فضیلت ہوگی خلائق پر، اور جتنا محبوب ہوگا رب کے نزدیک اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہوگا، اس کی عظیم مرتبہ ہوگا روز قیامت۔ تو سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جب دین میں اور بیٹھنے میں، اٹھنے میں، ہر انداز میں ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو وہ سب سے افضل ہیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام نہ ہوتے، اللہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلق نہ کیا ہوتا، تو صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا کفو نہ ہوتا، آدم سے لے کر قیامت تک، کیونکہ سب سے افضل ہیں ما سوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اچھا، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحبت بِهِمْ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جاتی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتی، وقامت من مجلسها، اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ جاتی، وقبلت یدہ، والد گرامی کا دست مبارک، ہاتھ مبارک چومتی، واجلسته فی مجلسها، اور اپنے جہاں ان کے اپنی بیٹھنے کی جگہ ہوتی وہاں پر اپنے والد گرامی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بٹھاتی۔ وکانت، اب سن لو زہرا سلام اللہ علیہ کا مرتبہ یہ امت نہیں جانتی، یہ کافر امت ہے، یہ ملعون امت ہے، یہ سامری اور سامری کے بچڑے کی عبادت کرنے والی امت ہے، یہ زہرا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا قدر کو کیا جانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا کی قدر جانتی ہیں۔ وکانت اذا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحب بها، اور جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، زہرا سلام اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید بولتے۔ اچھا، وقام الیہا، اور احترام میں کھڑے ہو جاتے، وقبل یدہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک زہرا کو پکڑتے ہیں، جھک جاتے اور چومتے۔
کون ہے یہ سردار انبیاء؟ جبرائیل سے ملاقات ہوتے کبھی جبرائیل کے سامنے تواضع نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا. عرش پہ گئے تھے، 1,24,000 انبیاء سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، جتنے انبیاء تھے سب وہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے مصافحت و فرمایا ہے، کبھی ان کے سامنے سر خم نہیں کیا. ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ چومنا تو دور کی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ کا، وہ ایک عائشہ بھی کہہ رہے ایک دفعہ نہیں، یہ ہمیشہ ہوتا تھا، ایک دفعہ کی بات نہیں، ہمیشہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھا کہ جب بھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی سے ملنے آتے، خوش آمدید کہتے، سلام کہتے، کھڑے ہو جاتے، پھر جھک کے ہاتھ زہرا سلام اللہ علیہا، دست مبارک زہرا سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیتے. اب وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، قرب الہی کا یہ مرد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کام فرماتے ہیں وہ حکمت کے بنا پر ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک عبادت ہے، اللہ کے نزدیک باعث قرب ہے. نبی اور بار بار بھی بجا لاتے ہیں، ایک دفعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رضا اس میں جانتے ہیں کہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جتنی زیادہ توقیر کیا جائے، جتنی زیادہ ان کی تعظیم کیا جائے، جتنا زیادہ ان کا احترام کیا جائے، لساناً اور عملاً. اور لعنت ہو اس امت پر، لعنت ہو اس امت پر، اللہ لعنت کرے ان کو، انشاءاللہ سامری کے بچڑے کے ساتھ محشور کرے کہ ایسے صدیقہ طاہرہ جس کا ہاتھ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھک کے خم ہو کے چومتے تھے، اور یہ حدیث صحیح ہے، میں صحت بھی ابھی دکھاؤں گا آپ کو، چومتے تھے. اسی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ کیا ان لوگوں نے. اسی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے متعلق انہوں نے اپنے صحیح ترین کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ حکام وقت سے ناراض، ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور ان کو جھوٹا سمجھ کر، غاصب فدق سمجھ کر ان سے کبھی آخر زندگی تک بات بھی نہیں کی. انہیں دفن کیا گیا ان کے شوہر نے. اچھا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے مجلس میں بٹھاتے تھے، اپنی بیٹھنے کی جگہ پر، اپنی جگہ خالی کر کے زہرا سلام اللہ علیہا کو وہاں پہ بٹھاتے. اس طرح کا کسی توقیر کبھی دیکھا ہے؟ توقیر بولتے ہیں تعظیم، احترام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کے لیے ایسا احترام کیا ہو، کبھی نہیں آپ کو ملے گا اس طرح. اچھا، عزیزو، یہ کتاب ہے المنیحہ بسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ التي خرجها فضیلۃ الشیخ المحدث ابو اسحاق الحوینی. یہ بھی ابو اسحاق الحوینی بھی زندہ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں مصر میں. الناشر مکتبۃ ابن عباس المنصورہ، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر اسی حدیث کو صفحہ نمبر 477 میں نقل کرتے ہیں الحوینی. وہی حدیث عائشہ کی، وقبلت یدہ، پھر وقبل یدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست زہرا سلام اللہ علیہ چومتے تھے. پھر یہاں پر حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسناد ہو قوی، اس حدیث کے اسناد قوی ہے. یہ قوی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اسناد میں کوئی ضعف نہیں ہے، سب ثقات، سب بلند درجے کے محدثین ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا للحاکم النیسابوری، متوفا سنہ 405، کتاب چھپی ہے مصر میں سنہ 1429 2008 میں، صفحہ نمبر 35 میں. حاکم فرماتے ہیں وقد صحت الروایہ، یہ حدیث صحیح ہے، ان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقوم الیہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. سسر بھی تھے نا، سسر بھی تھے. ان کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہتے تھے آ جاؤ، یہ سورہ حجرات ہے، اس کو پڑھو، نمازوں میں پڑھو، یہ عبادت ہے. سکھاتے تھے کہ کیسے ان کے کفر پہ، سسر کے کفر پہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، صدیقہ طاہرہ سسر کی کبھی عزت کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ ان کے کفر پہ تو صورتیں مسلمانوں کو سکھائیے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کان یقوم الیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. ویستقبلھا،
ان کا استقبال کرتے. وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ, اور ہر دفعہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ان کے نزدیک ان پہ داخل ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے. اچھا, پھر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں عائشہ بنت طلحہ سے. عائشہ بنت طلحہ عائشہ سے, جو میں نے آپ کی خدمت میں معجم اوسط سے دکھایا ہے, ما رأیت احدا کان اشبہ, یہ نقل کر حدیث نقل کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اس میں یہی ہے, بھلے معاف کیجیے گا, اس میں یہی ہے, اس میں یہی جملہ ہے, بھلے یہ وہی جملے جو آپ کو دکھایا ہے. هذا حدیث صحیح الاسناد على شرط الشیخین صاحبی الصحیح فإن رواته كلهم ثقات. 2 منٹس 2-3 منٹ کہتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے. مجھے اچھا میں دوبارہ سے تکرار کرتا ہوں عزیزوں, یہ کتاب ہے المصدق الصحیحین حاکم نیشابوری کی, ٹھیک ہے. یہاں سے وہ حاکم سے شروع کرتے ہیں, کہاں سے؟ اوکے, نو وین یو شوڈ بک, تو وہ کتاب بہت سارے دکھائیں, کون کون سے, اور کون کون سے کتاب؟ بھائی کیا کیسے لوگ ہیں, لکھنا بھی نہیں آتا. اچھا کون سی کتاب بھائی یہ؟ اچھا یہ حدیث صحیح ہے عزیز, کہ مصدق صحیحین کی کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, جلد نمبر 3, چاپ دار الفکر. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی حدیث آپ کو دکھا رہے تھے نا, 4791. ان عائشہ بنت ابی بکر قالت, عائشہ نے کہا, ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو, کوئی شخص دوسرے شخص سے اتنا شبیہ ہو, ٹھیک ہے, من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شباہت تھی ان میں, ٹھیک ہے نا, اتنی شباہت تھی. آواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بولی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, چلنا پھرنا, حیات, وقار, سکینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یا یہ ہے شان صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. وَكَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِهَا, اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خوش آمدید کہتے ہیں, استقبال کرتے. وَقَامَ إِلَيْهَا, اور کھڑے ہو جاتے. فَأَخَذَ بِيَدِهَا, اور ان کا ہاتھ پکڑتے. فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, ہاتھ پکڑ کر ہاتھ چومتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے, اپنی بیٹھنے کی جگہ میں بٹھاتے. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ, یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم. 4791. قال الذهبی صحیح, ذہبی نے کہا کہ شرط شیخین میں نہیں ہے لیکن صحیح ہے, لیکن شرط شیخین میں اختلاف ہے نا. شرط شیخین کیا ہے؟ ذہبی کو اور حاکم کے درمیان آپس میں اختلاف ہے. اچھا جب یہ سمجھ میں آیا عزیزو تو ملاحظہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث میں نبی اتنی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی کے احترام کرتے کہ ان کے ہاتھ چومتے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے الآحاد والمثانی لابن ابی عاصم, تحقیق الدکتور باسم فیصل احمد الجوابرہ. یہاں پر صفحہ نمبر 363 میں روایت نقل کرتے ہیں کہ 363 میں حدیث نمبر 2959 روایت کرتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ. سند مذکور ہے, سند کون سا ہے؟ جعفر ابن محمد عن ابیہ, امام صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام سے, اور وہ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے, اور وہ علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. انہ قال لفاطمہ رضی اللہ عنہا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا سے کہا, ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک, کہ اللہ تعالی آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے, کہ اللہ تعالی آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے رضا آ جاتا ہے. اچھا میرے عزیزوں, مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں, کتاب المعجم الکبیر للطبرانی. عزیزوں ملاحظہ فرمائیے, المعجم الکبیر للطبرانی, سلیمان
ابن احمد الطبرانی کی کتاب المعجم الکبیر المجلد الاول چاپ سنہ 2009. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. حدیث نمبر 182 روایت کرتے ہیں اسی سند کے ساتھ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ رضی اللہ عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اللہ تعالیٰ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے، آپ کا غضب باعث غضب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی رضا باعث رضا رب العالمین. 182 حدیث ہے نا، ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں کیا کہتا ہے. 182 فی ہامش الاصل، اس حدیث کے حاشیے میں خود مصنف نے لکھا تھا. مصنف کون؟ اتنا بڑا حافظ سلیمان ابن احمد الطبرانی. اس نے اس حدیث کے حاشیے میں لکھا تھا، هذا حدیث صحیح الاسناد وروی من طرق علی عن علی علیہ السلام. یہ حدیث صحیح الاسناد ہے اور کئی طرق سے کہ اللہ رب العزت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے. وهذا الحديث احسن شيء رأيته واصح اسناد قرأته. سلیمان بن احمد طبرانی کہتے ہیں کہ اس حدیث جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. اس جتنا صحیح حدیث میں نے زندگی میں اتنی صحیح حدیث نہیں دیکھی. اور اس سے پیارا، اس سے حسین بولتے ہیں، احسن بولتے ہیں کس کو؟ سب سے خوبصورت. ان سے خوبصورت جملے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. معجم کبیر سلیمان ابن احمد الطبرانی جلد نمبر 10 چاپ دار احیاء تراث سنہ 2009. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ حدیث نمبر 1003 صفحہ نمبر 282 روایت کرتے ہیں، قال بلی اسی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آپ نے دیکھا. اب میں آپ کو کچھ بخاری کے احادیث دکھاؤں. بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر عزیزو، یہ ہے صفحہ نمبر 60 یہ ہے باب مناقب قرابت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ. جنت کے عورتوں کے سیدہ، ان سب سے افضل کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا. پھر روایت کیا ہے میرے عزیزو؟ یہاں پر حدیث نمبر 3714 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میری روح، میری جان، میرے وجود کا جزو، میرے جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا ٹکڑا ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میری روح ہے، میرے دل ہے. فمن اغضبها اغضبنی، جس نے ان کو غصہ دلایا، غضب دلایا، اس نے مجھے غصہ دلایا. ٹھیک ہے. پھر بخاری نے روایت کی، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 767 میں باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ سلام اللہ علیہا. پھر روایت کرتے ہیں مسور ابن مخرمہ سے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. ان کو غصہ دلانا، ان کو غضب میں لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اغضاب ہے، اور اسی طرح ان کی اذیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اذیت ہے. صحیح مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری. ملاحظہ فرمائیے چاپ ہے دار الفکر کی. یہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں صفحہ نمبر 700
1218 میں باب فضائل فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت 6202، انما فاطمۃ بضعۃ منی، بتحقیق کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اور فقط فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جگر کا حصہ ہیں، میرے روح ہیں۔ یؤذینی ما آذاہا، جو چیز ان کو، جو شخص ان کو اذیت دے وہ میری اذیت کا سبب ہے۔ میرے عزیزو، مزید آپ کو کچھ روایات دکھائیں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے شان اقدس میں۔ کتاب سنن الترمذی، چھاپ دار الفکر، بیروت لبنان، سنہ 2008 میں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 1096، حدیث نمبر 3898، روایت کرتے ہیں عائشہ سے، بنت ابی بکر، عائشہ کی ابو بکر کی بیٹی سے، ما رأیتو، میں نے کبھی نہیں دیکھا، احدا اشبہ سمتا ودلا وحدیا، سمتا ودلا وحدیا، بولتے ہیں سکینہ وقار، سکینہ وقار آرامش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب سکینہ، صاحب وقار ہیں، صاحب آرامش، صاحب اطمینان ہیں۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتا ودلا وحدیا، جو آرامش میں، اطمینان میں، سکون میں، وقار میں، اپنی حیات میں، اپنے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو۔ پچھلے صحیح حدیث میں آپ نے دیکھا کہ بولنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چلنے کا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس حدیث میں آپ نے دیکھا سکینہ وقار میں، اطمینان میں، اپنے انداز میں کوئی کسی شخص کا اتنا شبیہ نہیں ہے جتنا صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا کے شبیہ ہے۔ پھر عائشہ کہتی ہیں فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنے اٹھنے میں جتنے وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کوئی نہیں۔ تو لعنت ہے اس امت پہ کہ نہیں ہے؟ اس امت پہ لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ناراض گئی ہیں اس دنیا سے۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 5، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الخامس، چھاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2009 میں دار الفکر، صفحہ نمبر 196، حدیث نمبر 7878۔ عائشہ بنت طلحہ روایت کرتی ہیں عائشہ سے، ما رأيت احدا اشبه سمتا ودلا وحديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله في قيامها وقعودها۔ اپنے منظر میں، اپنے حیات میں، اپنے آرامش میں، اپنے سکینہ و وقار میں، اپنے انداز میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، پھر دوسری حدیث میں اپنی آواز میں، اپنے کلام کرنے میں، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے شبیہ تر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شبیہ تر کوئی نہیں تھا۔ اچھا، اس حدیث کے بعد حاکم کہتے ہیں
ولی هذا صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. حدیث کیا نمبر ہے؟ 7878. 7878 وافقه الذهبي في التلخيص على شرط البخاری ومسلم. ذهبی نے بھی تلخیص مستدرک میں موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط البخاری و مسلم. ٹھیک ہے. بخاری کی ایک مزید حدیث آپ کو دکھائیں. کہتے ہیں ہمیں نبی سے پیار ہے. صحابہ کو نبی سے پیار نہیں تھا، دشمنی تھی. صحابہ کو دیکھیں، صحابہ کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی تو ان کے وفات کے بعد جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے ان کا حق غصب نہ کرتے. وہ اس دنیا سے اس حالت میں کہ وہ ناراض ہیں حکام وقت سے اور ان سے بات بھی نہیں کرتے اور ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں، غاصب فدق سمجھتی ہیں، غاصب فدق سمجھتی ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں. اس حالت میں دنیا سے نہ جاتے اور صحابہ ان کا ساتھ دیتے، ان کی حمایت کرتے. کتاب ہے بخاری عزیزو، ملاحظہ فرمائیں کتاب البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 643، صفحہ نمبر 643، حدیث نمبر 3622 3623 ان عائشہ کہتی ہیں اقبلت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آئی، تمشی كأن مشيتها مشي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، وہ آ رہی تھی اس انداز میں كأن مشيتها، مشیہ بولتے ہیں چلنے کے مخصوص انداز کو. چلنا ایک تو ہوتا ہے مشیہ، چلنا، مشی چلنا، مشیہ چلنے کا مخصوص انداز. ہر شخص ایک خاص انداز میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ تشریف لا رہی ہیں. كانت مشيتها كأن مشيتها مشی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چلنے کا انداز بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کا انداز. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوش آمدید میرے بیٹی. اور یہ حدیث کافی مشہور ہے، اہل بیت علیہ السلام سے جو منقول ہے یہ حدیث، اس میں کافی تفصیل ہے. ابو ذر نے روایت کی ہے، اس میں کافی تفصیل ہے. یہی حدیث عائشہ تو بہت کم روایت کرتی ہے، اس میں تفصیل سے روایت نہیں کی ہے. اچھا یہ مسلم میں بھی ہے عزیزو، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، دکھانے کی ضرورت نہیں. مسلم بہرحال یہ جماعت عمریہ کے نزدیک صحیح کتاب ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت اپنی جگہ، خمسہ طیبہ علیہم الصلاۃ والسلام کی فضائل اپنی جگہ. جو میں نے فضائل نقل کی ہے نا، سیدۃ النساء اہل الجنہ اور بقیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کو غضب دلائے، مجھے غضب دلایا ہے، جس نے جن بھلے اللہ ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ان کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے. یہ تو کسی بھی شخص کے شان میں ایسے فضائل نہیں آئے ہیں. کسی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا ہاتھ چوما ہو، یہ تو کسی کے حق میں بھی نہیں ہے.